کرتا ہوں تو ان دنوں میں نا انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. خان صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ جی ان دنوں میں داڑھی رکھی ہوئی تھی. اور باہر ان دنوں میں نا ایک چیز باہر بہت ساری پھیلائی گئی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے نا ان کو اتنا تنگ کیا ہو کہ ان کو شیو تک نہیں کرنے دی جا رہی. اچھا. تو میں نے ایسے ہی ان کو پوچھ لیا, میں نے کہا خان صاحب داڑھی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو. کہتے ہیں چھوڑ یار تنویر, وہ 15-20 دن سے نا میری کوئی میٹنگ نہیں تھی, نہ کوئی کورٹ ہیئرنگ تھی, تو میں خود ہی لیزی ہو گیا, میں نے شیو ہی نہیں کی. تو میں نے کہا پتا آپ کو باہر کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب؟ میں نے کہا باہر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اتنا تنگ کیا ہوا, اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کتنا تنگ کیا ہوا. کہتے ہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, میں بڑا کمفرٹیبل ہوں یہ وغیرہ. تو میں نے کہا یہی دیکھ لیں کہ آپ کے جو واریئرز ہیں, جو کمپیوٹر ٹائیگرز ہیں, وہ کس طریقے سے کی بورڈ واریئرز, چلیں بیٹر ورڈ از کی بورڈ واریئرز جو ہیں, وہ کس طریقے سے نا باتیں باہر پھیلاتے ہیں. سو دس از آئی تھنک واز کائنڈ آف اے آئس بریکنگ پوائنٹ, کہ ان کو یہ پتا کہ یار تنویر جو ہے, ہی نوز دیٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی اسٹیک ان اٹ. میں نے کبھی نہ ان سے کچھ مانگا ہے, نہ ان سے کو کچھ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کی ہے. ایک پیار ہے ملک کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے, کچھ بھی ہم کر سکتے. بٹ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اباؤٹ دا کنڈیشنز, جس طرح آپ نے داڑھی کی بات کی, تو خان صاحب کے حوالے سے تو اکثر بڑا کچھ سننے کو ملا. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ ہو گئی جو کہ کھانے میں زہر ملا دیا جائے گا, ان کے کھانے میں کوئی اس طرح کی چیز ملا دی جائے گی, ایسی کوئی کمپلینس؟ ایسی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا یہ ٹائیگرز کا مہربانی ہے, اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرز وغیرہ نا, انہوں نے یہ ساری باتیں, دیکھیں جب تک وہ اتنی سنسیشنل نیوز پھیلائیں گے نہیں, ان کے ویوز نہیں آئیں گے. تو وہ صرف جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بولا کہ خان صاحب ہیز بیکم اے کمرشل کموڈٹی فار دیم, اور اس چیز کو وہ کیش کروا رہے ہیں. ان کی تو کوشش یہی رہے گی کہ خان صاحب اندر ہی رہے. آئی مین جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار اے منٹ. آج خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, who is going to be the relevant person? It is going to be the Khan Sahab only, and everyone else becomes irrelevant, right? Obviously. So why would they not do anything to sabotage everything? اب میں آپ سے نا ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. کبھی بھی کوئی بات ہوگی, جتنے بھی باہر کے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے, آج تک انہوں نے کچھ ایسا سلوشن دیا ہے؟ ایک کرٹیسائز کرنا بڑا ایزی ہے آپ کے لیے, کیا آج تک انہوں نے کوئی سلوشن دیا ہے؟ کیا دیا؟ وہ یہ ہے کہ جی آپ سڑکوں پہ احتجاج کریں اور انقلاب لیں. نہیں تو کیا یہ ملک کی سلامتی کے لیے ہے؟ آئی مین دا وے آئی سی از, میں باہر بیٹھ کے اگر دیکھوں ایسے, لائک آئی سیڈ آئی ایم ناٹ افیلیٹڈ ود پی ٹی آئی اور اینی باڈی. آئی مین دا وے آئی سی از کہ یہ تو پھر جو ہے نا پارٹی آف وائلنس بنتی جائے گی نا. انفارچونیٹلی دس از گوئنگ ٹو بی دا ریالٹی دین. اگر آپ دیکھیں ابھی پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. مائی وشفل تھنکنگ از کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی رہے, پارٹی آف وائلنس نہ بنے. یہ کیا چیز ہو گئی کہ جی آج ہماری کوئی بات نہیں مانی جا رہی, ہم تو بلیک میلنگ پہ آ جائیں گے, ہم تو یہ احتجاج کریں گے, تو ہم جی یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کیا دوسری پارٹیز اس طرح کرتی ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح کیا؟ بٹ الاؤ می ٹو کوٹ ون تھنگ ہیئر. اگر آپ کو یاد ہوگا 2021 میں ایک دفعہ شاید ٹی ٹی پی تھی یا بلاول صاحب نے ایک لانگ مارچ کا کیا تھا, تو خان صاحب اس وقت ٹی ٹی پی نہیں, وہ کیا ٹی ٹی پی نہیں, وہ انہوں نے ٹی ایل پی تھی کیا, ٹی ایل پی نے بھی کیا ہوا ہے. ہاں ٹی ایل پی نے لانگ مارچ کیا ہوا ہے. انہوں نے بلاول بھٹو نے اور مریم نواز نے مل کے بھی کیا تھا, مہنگائی کے خلاف کیا تھا. تو اب دیکھیں پی ڈی ایم کا, وہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ تھا. نہیں وہ اس کی نہیں, اچھا اس کی بات, ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت بلاول صاحب نے سن سے ٹی ٹی پی کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. ٹی ایل پی, سو مائی اپالوجی, وہ اس میں تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا. دیکھیں اس وقت خان صاحب نے کیا بولا تھا, state will not be blackmailed and writ of state is executed. We are talking about TLP. Is that TLP? جی TLP. اب یہ بات ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لانگ مارچ نہیں کریں, پروٹیسٹ نہیں کریں, بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو بلیک میل دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ ول ناٹ بی بلیک میلڈ. لیکن جب آپ پاور میں نہیں ہیں اور آپ اس پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے, I mean why such a hypocrisy here? یہ تو آپ خان صاحب سے ملے تو آپ, میں تو نہیں ملا. میں تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں تو آپ کو میں تو اور بھی آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے اندر ایک وہ ٹیررزم کا واقعہ ہوا تھا, بام بلاسٹ ہوا تھا, ہزارہ قبیلے کے کئی لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اس میں. وہ اپنے جنازے لے کے بیٹھے رہے تھے, تو خان صاحب کو وہ کہہ رہے تھے جی خان صاحب وزٹ کریں. خان صاحب وہ تو پرائم منسٹر, خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی میں جو ہے بلیک میل نہیں ہوں گا, میں جنازوں کو نہیں اٹینڈ کروں گا. ہی واز دا پرائم منسٹر, بالکل, اور نہیں اٹینڈ کیا تھا انہوں نے. اینڈ ہی اسٹک ٹو ہز گنز. ہی سیڈ کہ نہیں میں نہیں کروں گا. My only point is کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں, is he willing to change or why is he stuck up? What's the issue? What's the sticking point? دیکھیں
I don't think he is at that point that he is willing to change. اچھا مسئلہ سب سے بڑا یہ آ جاتا ہے کہ اگر آج میں گیا ان کے پاس نہ ان کو تھوڑی سی بات بولی ہے, he agrees with me. کل کوئی اور بات بولے گا جا کے تو وہ بولیں گے جی تنویر جو ہے نا, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو بیسیکلی سم تھنگ نا, کہ وہ تنویر تو یوز لیس آدمی ہے, اس کو کیا پتا, ہی از ناٹ اے پالیٹیشین, دس از ناٹ ہاؤ دا پالیٹکس ورک. تو وہ اگر آپ نے جا کے کوئی تیسری بات بول دی ہے دین ہی اسٹارٹس بلیونگ یو, بیکاز تھنک اباؤٹ اٹ, being in jail for 2 years, he's isolated. He doesn't know what is happening really outside the world. So anyone who goes there, try to feed him something, he starts believing that this is the reality. تو یہاں پہ آ کے جو تھوڑی سی ایک کنفیوژن کہہ لیں آپ اس کو, ایک پزل کہہ لیں, تو وہاں پہ آ کے جو ہے نا انسان تھوڑا سا جو ڈیسیژن لیتا ہے وہ اس طریقے سے. ابھی میں آپ کو 2-3 چیزیں ابھی ریسنٹلی کی بتا دیتا ہوں نا, کہ خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ڈائریکٹ جو ہے نا میری انہی کے ساتھ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کہا تھا. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ چیف منسٹر صاحب علی امین صاحب کا میسج آتا جاتا ہے کہ جی ہم تو تحریک چلائیں گے اور جی زمین کو گرم کریں گے. جی ابھی 15 گھنٹے نہیں گزرے تو علیمہ آپا کا میسج آ جاتا ہے کہ جی جو بھی بات کرنی ہے لیٹس ڈو گیو اینڈ ٹیک. یہ انہوں نے ابھی کہا تھا, ابھی کہا نا, اسی 2-3 دن پہلے کی بات. اب یہ دیکھیں نا کہ جو 3 اسٹیٹمنٹس ڈفرنٹ سی آ رہی ہیں, سو ویئر از دا فلا. آپ کا جو کوشچن ہے وہ بڑا لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے, بٹ مائی آنسر ٹو یور کوشچن از کہ جب تک آپ اپنے ایموشنز اور سینٹیمنٹس کو نہیں رکھیں گے, پاکستان از ابو ایوری باڈی, لیٹس انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک, جب تک آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ پاکستان از ابو ایوری باڈی, پی ٹی آئی از انڈر پاکستان, تو یہ چیزیں سیٹل نہیں ہو سکتی ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی دس از اے ڈیلیما. ایوری ون از پورٹریئنگ دیٹ ایوری تھنگ از ابو پاکستان, بٹ نتھنگ از ابو پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں. نہیں, لیکن میں معذرت کے ساتھ جو آپ نے کہا نا, وہ خان صاحب بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے, کوئی دوسرا جاتا ہے, تیسرا جاتا ہے, وہ اپنی بات کرتا ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اگر آپ علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے نیریٹو سے اگر کوئی اگینسٹ جاتا ہے تو وہ تو علیمہ خان صاحبہ کی یہ رائے ہے کہ نہیں احتجاج ہونا چاہیے, نہیں اس کو نہیں ہم نے کرنا. تو بیسکلی تو ان کی اپنی بہنوں کو یہ سب کچھ سجیسٹ کر رہی ہیں نا. یہ سجیسٹ ہو سکتا ہے وہ نہ کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور سجیسٹ کر رہا ہے. اور کون رہ جاتا ہے, کسی کا ایکسیس نہیں, کافی سارے علی امین گنڈا پور کا ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, جو ملتے ہیں جا کے, علیمہ خان صاحبہ یا دیگر 2 بہنیں ان کا ایکسیس ہے, بیرسٹر گوہر کا ایکسیس ہے. مجھے نہیں خیال, میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو خان صاحب کو اس قسم. تو پھر یہ کیسے باتیں آتی ہیں آپ کو, میں نے پہلے داڑھی, یہ پھر ان کی اپنی ذاتی رائے ہوگی. نہیں, ہو سکتا ہے ان کی اپنی ذاتی رائے ہوگی کہ نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹک ٹو مائی گنز, اور میں نے جو ہے وہ کوئی بینڈ نہیں ہونا, میں نے کچھ بھی نہیں دینا میں نے اسٹیبلشمنٹ. اگر منصور بھائی, اگر ایک آپ کی ایک ذاتی رائے ہے اور وہ ایک کنفرنٹریشن کی رائے ہے, آپ کا ایک ایم ہی کنفرنٹریشن کا ہے, تو آپ چیزیں کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ اس کی